بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے، آپ کے دلوں کو سکون دے، آپ کی ادھوری محبتوں کو کامل منزل عطا کرے، آپ سب کے دل کو وہ سکون عطا کرے کہ اس کے بعد کوئی دکھ آپ کے نصیب میں نہ آئے۔ آج میں آپ کو ایک اور میریکل سٹوری سنانے والی ہوں، وہی تہجد کی میریکل سٹوری۔ یقین کریں یہ ویڈیو میں نے 2-3 دن کے بعد ریکارڈ کرنی تھی، لیکن یہ سٹوری، یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ مجھ سے خود بھی رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو آج ہی ریکارڈ کر کے یہ سٹوری، یہ تہجد میریکل سٹوری آپ کو آج ہی سناتی ہوں۔ اس لیے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ یقین کریں آپ اس کو اینڈ تک سنیں گے، آپ کو وہ موٹیویشن ملے گی، وہ سکون ملے گا کہ آپ خود کامنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتائیں گے۔ کیا ہوا تھا کہ میری ایک بہن، میری ایک سبسکرائبر، جنہوں نے مجھے میسج کر کے بتائی ہے یہ اپنی سٹوری، تو میں آپ کو ایز اٹ از سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ شروع میں میری اس بہن کو لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک ایسا میریکل ہوا، ایک ایسا معجزہ ہوا جو آپ کا یقین بھی اللہ تعالیٰ پر اور مضبوط کر دے گا۔ آج کی یہ سٹوری میری ایک ایسی بہن کی ہے جس کا رشتہ صرف چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ جس لڑکے کو وہ دل سے چاہتی تھی، محبت کرتی تھی، جس کے ساتھ اس نے ہمیشہ زندگی گزارنے کا سوچا تھا، اور اس کی تقریباً یہ 7 سالہ محبت تھی، کیا ہوا کہ کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ غصہ کر گیا، ان کی بات ختم کر دی، اسے بلاک کر دیا گیا، اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ لیکن پھر وہی لڑکا خود ہی واپس آتا ہے، معافی مانگتا ہے اور رشتہ جوڑتا ہے، اور رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس وجہ سے رشتہ ٹوٹا، یہ سب آپ کو میں اس سٹوری میں سناؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں میری اس پیاری سی بہن کی یہ میریکل سٹوری۔ السلام علیکم مشل آپی، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا اور آپ کو اپنی پریشانی بتائی تھی، اور آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا جو میں نے تہجد کے وقت کرنا تھا۔ آج میں آپ کو اپنی وہ سکسیس سٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ آپ ہی میری ہمیشہ سے امید تھی کہ میں بھی کبھی آپ کے ساتھ اپنی سکسیس سٹوری شیئر کروں گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بہت سے لوگ آپ کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں، اپنی سکسیس سٹوریز سناتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا شاید میری زندگی میں وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں بھی آپ کو اپنی تہجد میریکل سٹوری سناؤں گی۔ آپ ہی میری زندگی اتنی اچانک بدلی کہ میں ابھی تک سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ سچ تھا یا کوئی خواب۔ میں ان سے دل سے پیار کرتی تھی، وہ میرے لیے صرف ایک لڑکا نہیں بلکہ میری دعاؤں کا جواب تھا۔ ہماری ہر بات پیار سے شروع ہوتی اور پیار پر ختم ہو جاتی تھی۔ صبح کے سلام سے لے کر رات کی گڈ نائٹ تک سب کچھ ہی مکمل ہوتا تھا، ہر چیز، دل کا سکون، فیملیز، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے اپنی فیملی کو بھی ان کے بارے میں بتا دیا تھا، امی کو، بہنوں کو، سب کو کہہ دیا تھا کہ جو مجھے عزت دیتا ہے اور میرے ساتھ اپنے مستقبل کا سوچتا ہے، میں پورے یقین سے ان پر بھروسہ کر چکی ہوں۔ لیکن ایک دن ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ توڑ دیا۔ حالانکہ میں اپنے گھر بات کر چکی تھی، سب کچھ نارمل کر چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک غلط فہمی ایک تعلق کو کس طرح سے نگل جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ ہی وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں کلاس میں تھی اور میرا فون سائلنٹ پر تھا، وہ مجھے بار بار کال کر رہا تھا، اور اسی وقت میرے کزن کی بھی کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے غلطی سے اپنے کزن کی جگہ انہیں میسج کر دیا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، میں ابھی بات نہیں کر سکتی۔ کلاس سے فری ہو کر جیسے ہی میں نے وہ میسج دیکھا، انہیں فوراً کال کی، لیکن انہوں نے کال کٹ کر دی۔ میں نے انہیں میسج کر کے بتایا کہ میں نے اپنے کزن کی جگہ آپ کو غلطی سے میسج کر دیا تھا، لیکن ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ میں پورا دن انہیں میسج اور کالز کرتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ میرا وہ میسج دیکھ کر انہوں نے سوچ لیا کہ میں انہیں اگنور کر رہی ہوں، کسی اور میں بیزی ہوں، یا میں کسی اور سے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے بنا سوچے، بنا پوچھے، بغیر کسی کلیریفیکیشن کے، صرف غصے میں یہ کہہ دیا کہ بس اس ریلیشن شپ کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب کچھ ختم کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں انہیں کالز کرتی رہی، نمبر بدل بدل کر انہیں میں نے کالز کی، لیکن وہ مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیتے۔ آپ ہی 1 منٹ، صرف 1 منٹ میں میرا پورا رشتہ ختم ہو گیا۔ میری سانسیں رک گئی تھیں، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جانتی تھی کہ میں بے وفا نہیں ہوں، میں جانتی تھی کہ میرا دل ان کے
سوا کسی اور کو پسند ہی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے میرے ایک غلط میسج پر کیسے ریئیکٹ کیا۔ اور سب سے برا حصہ یہ تھا کہ میں آلریڈی اپنی فیملی کو ان کے بارے میں بتا چکی تھی، ان سے لڑ چکی تھی، اپنی ماں بہن سے میں 2-3 دفعہ اس کے لیے لڑائی کر چکی تھی۔ اب انہیں کیا کہنا تھا، انہیں کیسے سمجھانا تھا، کیسے بتانا تھا کہ وہ لڑکا جس پر میں نے اتنے یقین، اتنے بھروسے کے ساتھ ان سب سے لڑائی کی، ان سب کے خلاف گئی، وہ ایک چھوٹی سی بات پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ٹوٹ چکی تھی آپی، بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر رات رونے لگی۔ میں سجدے میں گر کر صرف یہی کہتی کہ یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو راستے بنا دے، اگر نہیں ہے تب بھی اس شخص کو میرے لیے بہترین کر کے میرے مقدر میں لکھ دے۔ کہتی ہے آپی، پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد میں نے آپ سے جب رابطہ کیا تو آپ نے مجھے تہجد کا بتایا اور نوافل پڑھنے کا بولا تھا، اور آپی جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، یقین کریں مجھے ایسا لگتا تھا میں کبھی بھی اس سٹوری میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں کبھی بھی، میری زندگی میں وہ دن نہیں آئیں گے جب میں آپ کو میسج کر کے بولوں گی کہ آپی مجھے میرا وہ پسندیدہ شخص مل گیا ہے۔ میں روزانہ تہجد میں رو کر دعائیں کرتی لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں روزانہ تہجد میں رو کر دعائیں کرتی لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ بھی کرتی لیکن ایسے دل ڈگمگاتا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بے یقینی تھی کہ تہجد میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بالکل غائب ہو چکا تھا، کہیں رپلائی نہیں، کہیں کال نہیں، جیسے میں کبھی ان کی زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ یہ رشتہ ٹوٹنے کا درد تو ہوتا ہی ہے، لیکن بے وجہ رشتہ ٹوٹنے والا درد انسان کی روح تک ہلا دیتا ہے۔ میرا میریکل شروع ہوا آپ کے یوٹیوب چینل کی ایک تھمبنیل سے۔ ایک دن میں یوٹیوب سکرول کر رہی تھی، دل اتنا باری تھا کہ ہر ویڈیو بس عجیب لگ رہی تھی، لیکن اس وقت آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ نے تہجد میریکل سٹوری شیئر کی تھی، اور اس میں آپ نے وظیفہ بتایا تھا کہ کس طرح تہجد آپ کے رشتے کو بچا سکتی ہے۔ آپ کے وہ تھمبنیل یہ تھا کہ تہجد میں اپنی محبت مانگنے والی لڑکی کی کہانی اور وہ اسپیشل وظیفے کا معجزہ۔ آپ ہی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری زندگی کیسے بدلی۔ آپ ہی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگا یہ ویڈیو صرف اور صرف میرے لیے بنی تھی۔ میں نے ویڈیو کھولی اور آپ کی پوری ویڈیو سنی۔ آپ کی باتوں نے میرے دل کو ایک امید دی، ایک نیا سہارا دیا۔ اسی وقت میں واٹس ایپ پر آپ کو میسج کیا، کال بک کروائی۔ میری آپ کے ساتھ فرسٹ کال تھی، میں بہت نروس تھی۔ جب کال کنیکٹ ہوئی تو آپ نے بہت پیار سے کہا کہ میری پیاری بہن کہ سب کچھ مجھے شروع سے بتائیں۔ آپ ہی اس دن میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ کوئی مجھے یہ سمجھ رہا ہے، کوئی میری بات کو جج نہیں کر رہا، مجھے کسی بھی لفظ سے کوئی مجھے یہ نہیں کہہ رہا بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے کچھ مجھے جو لفظ بولے تھے کہ جس رشتے کو غلط فہمی نے توڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے 1 سیکنڈ میں دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ آپ کا وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ پھر آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا، وہ لو اٹریکشن والا وظیفہ جو آپ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا، آپ نے کہا کہ بہن اللہ دلوں کا مالک ہے، آپ دعا کریں، باقی اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیں، دیکھنا وہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اسی دن میرا دل سے ایک بوجھ اتر گیا، پہلی دفعہ امید جاگی۔ میں نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے آپ نے سکھایا۔ میں نے ہمیشہ آپ کا وہ وظیفہ اپنے پاس رکھا، جو تعویذ آپ نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا، میں نے وہ بنوا کر اپنے بازو پر باندھ دیا تھا۔ ہر روز دعا کرتی، وظیفہ روز کی بنیاد پر کیا جاتا، سب سے بڑھ کر کے آپ نے دل کو صاف رکھا۔ حالانکہ میں کبھی کبھار مایوس ہو جاتی تھی، جب مجھے ایسا لگتا، جب میں بہت زیادہ روتی تھی اور لگتا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پھر اگلے ہی دن میرا اللہ میرے اندر ایک اور امید جگا دیتا تھا۔ ہر رات میں اللہ سے صرف یہی دعا کرتی، یا اللہ اگر میرے اور اس کے درمیان صرف غلط فہمی ہے تو اسے ختم کر دے، بے شک تو ہی ہے جو ہمارے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ آپ ہی میرے وظیفے کو کچھ ویکس ہی گزرے تھے، ایک رات میرا فون وائبریٹ ہوا، میرا دل رک سا گیا۔ فون پر وہی تھا جس نے مجھے بلاک کیا تھا، جس نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا، جس نے بات کرنا ختم کر دی تھی، جس نے کہا تھا تم میرے لائق نہیں ہو۔ آج وہ خود مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے I am really sorry, I really miss you، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا اور غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ آپ ہی ان کے میسج کو پڑھتے ہوئے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا رب خود آ کر مجھے تسلیاں دے رہا ہے، میرا اللہ خود میرے سامنے آ کر کہہ رہا ہے بتا اے بندی کہ کون تیری دعائیں نہیں سنتا، بتا کون تہجد کے سجدے ضائع کرتا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا دل بہت بے چین تھا، نیند نہیں آتی تھی، عجیب سی فیلنگز تھی کہ تم سے معافی مانگ لوں۔
ابھی اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرے وظیفے نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا دیا ہوا وہ وظیفہ، آپ کا دیا ہوا وہ تعویذ میرے ہاتھ میں تھا اور میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر ہماری بات واپس سے شروع ہو گئی۔ وہ بالکل الگ انسان لگ رہے تھے، اتنے پچھتائے ہوئے، اتنے نرم، اتنے سنسیئر۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری فیملی سے آج ہی بات کروں۔ آپ ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں کے فیملیز نے مل کر ڈیسائیڈ کیا اور اللہ کے کرم سے سب آسان ہوا، جیسے اللہ نے ساری رکاوٹیں ختم کر دی ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، ہماری انگیجمنٹ ہو گئی۔ وہ لڑکا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے چلتے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج وہی لڑکا میرے ہاتھ میں اپنی رنگ پہنا کر مجھے خوشی میں دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی یہ بات دسمبر 2025 کی ہے اور آج 2 اگست 2026 کو میرا اس شخص سے نکاح ہو گیا ہے۔ یقین کریں آپ ہی، لیکن میں آج بھی آپ کی ویڈیوز دیکھنا بند نہیں کرتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے نکاح کے بعد ہی اپنی سکسیس سٹوری سناؤں گی۔ حالانکہ انگیجمنٹ کے بعد بھی میں سنا سکتی تھی، لیکن مجھے اس رشتے کو بالکل مضبوط کرنا تھا۔ آپ ہی 2 اگست کو میرا اس شخص سے نکاح ہو گیا ہے۔ میں رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی ہوں، جو میری محبت ہے، جس کو میں نے تہجد میں رو رو کر مانگا ہے۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی، یا اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ سب کچھ آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھیے۔ میری پیاری بہن، یہ کہانی آپ کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کا رشتہ مس انڈرسٹینڈنگ، کسی غلط فہمی سے ٹوٹ گیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے ایگو سے ٹوٹ گیا ہے، غصے سے ٹوٹ گیا ہے، یا بلا وجہ کسی بھی چیز سے ختم ہو گیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جس نے بلاک کیا ہوتا ہے وہی پہلا میسج بھی کرتا ہے۔ وظائف تبھی اثر کرتے ہیں جب کوئی سچا دل سے اور درد سے اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے کن، تو ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی درد، کسی رشتے کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رکاوٹ میں پھنسی ہوئی ہیں، تو ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں۔ میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر رہی ہوں، آپ اس نمبر پر میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ میں آپ کے لیے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو ایک وظیفہ اور ایک تعویذ لکھ کر بھیجوں گی، یعنی کہ واٹس ایپ پر آپ کو میسج کروں گی۔ اس کی فوٹو کاپی کروانے کے بعد، اس کا پرنٹ نکلوانے کے بعد، اس کو آپ نے ایک تعویذ میں باندھ کر اپنے بازو پر باندھ لینا ہے۔ اللہ ضرور راستے بناتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص دل سے دعا کرنے والا ہو اور دعا پورے یقین سے کی ہو۔ اور یہ سارے معاملات پیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ مجھے اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے آپ کے لیے استخارہ کرنے کے لیے۔ مجھے پوری رات وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اور استخارے میں اشارہ ملنے کے بعد ہی میں آپ کو کوئی وظیفہ بتا سکتی ہوں اور آپ کے لیے کوئی بھی تعویذ بنا سکتی ہوں۔ اس لیے یہ والی ہماری ساری سروسز، اس میں آپ ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ ہدیہ دے کر پھر اپنے یہ معاملات حل کروا سکتی ہیں۔ اور آپ بھی مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتی ہیں، نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔